الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون حضرات محترم انسان کسی نہ کسی موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہی رہتا ہے، اور جب غلطی ہو جاتی ہے
اور پھر چھوٹنے کا کوئی چانس نہ ہو، کوئی سبیل نظر نہ آئے کہ کس طرح میں اس خرابی سے اب بچ سکتا ہوں کہ جو غلطی میں نے کر لی ہے، تو انسان بے بس ہو کر ارد گرد دیکھتا ہے اے کاش کہ کوئی میری آ کے سفارش کر دے مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے۔ آپ جا رہے ہو راستے کے اندر، آپ نے ایک چھوٹا سا جرم کر دیا جو قانون میں لکھا تھا کہ اشارہ نہیں توڑنا، آپ نے اشارہ توڑ دیا۔ آپ کو سامنے سے وہ ہرکارا جس کو پولیس کہتے ہیں، ٹریفک وارڈن روک لیتا ہے اور آپ سے سبب پوچھتا ہے اور آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے، وہ آپ کا چلان کاٹنے لگتا ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو میری جیب میں پیسے بھی نہیں کہ میں کچھ دے سکوں۔ اس وقت آپ پریشان ہو کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی آئے، کوئی رستے میں واقف مل جائے، کوئی میری سفارش کر دے کہ جو مجھے یہاں سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور اگر کوئی مل جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ آگے کہے کہ آپ میری سفارش اس کے حق میں منظور کر لیں، اور جب وہ منظور کر لیتا ہے اور آپ خوشی خوشی جاتے ہیں تو وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے اس وقت کہ جو آپ کی پریشانی میں آپ کے کام آتا ہے، آپ کی سفارش کرنا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کے معاملات سے ہٹ کر ایک قیامت کی زندگی کا معاملہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس زندگی سے بہتر اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب چشم تصور سے وہ منظر دیکھیے کہ جس وقت قیامت قائم ہو چکی ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، لا عوج لہا، اس کے اوپر کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہوگی، نہ کوئی اونچائی ہوگی، نہ کوئی گہرائی ہوگی، نہ کوئی کھائی ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، بالکل ایسے سموتھ پہاڑ، سموتھ ایک سرفیس سطح ہوگی، اس کے اوپر قیامت کا منظر قائم ہوگا۔ آسمان سے ایک بارش برسے گی، زمین سے انسان ایسے نکلیں گے جیسے پودا اگتا ہے، فرمایا ایسے نکلیں گے، اور آپ تصور سے وہ منظر دیکھتے جائیے، یہ مجھے بھی دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، یہ مجھے بھی اس کا سامنا کرنا ہے، آپ کو بھی سامنا کرنا ہے۔ ایک چٹیل میدان بہت بڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس طرف کو ہوگا، یہ میدان حشر اس طرف کو ہوگا۔ یہ میدان عرفات کا میدان حشر ہونا یہ ثابت نہیں ہے، تو بہرحال یہ طویل زمین ہو جائے گی، کھینچ دی جائے گی، اس کے اوپر اول تا آخر انسانوں نے آنا ہے، اس کے اوپر اول تا آخر جنہوں نے آنا ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی، اور بعض روایات کے مطابق کچھ جانوروں کا حساب ہوگا، لیکن ان کے حساب کے مطابق ایک ہی روایت ملتی ہے کہ ان کا حساب ایسے ہوگا کہ جو سینگ والے جانور نے بسینگ کو مارا ہوگا دنیا کے اندر، تو بسینگ کو قیامت کے دن سینگ مل جائیں گے، اور سینگ والے کے دنیا والے سینگ والے کے سینگ ختم ہو جائیں گے، وہ اسی طرح مارے گا، اس کے بعد مٹی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ایک روایت ہے کہ 10 جانوروں نے جنت میں جانا ہے، اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور اس قسم کے آپ کو 10 جانور کی روایت جاتے ہیں، کوئی بھی بے سروپا لاس نہ لگا، اس روایت کی کوئی اصل نہیں، اور اس روایت کی ایک ہی اصل ہے کہ یہ فیس بک پہ آپ کو مل جائے گی، واٹس ایپ پہ مل جائے گی، اور ایسے خطباء سے مل جائے گی کہ جن کو تحقیق سے کوئی شغف نہیں ہوتا۔ تو انسان اور جن، ان کے لیے ہے جگہ، جنت کے اندر فرشتے بھی ہوں گے، لیکن فرشتے وہ کیسے ہوں گے، جیسے سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 کی آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب انسان اندر داخل ہو رہے ہوں گے وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، بس یہ ان کا کام ہوگا۔ ویسے جنت کی نعمتوں کے لیے انسان اور جن ہے، اور جنوں کے لیے کون سی جنت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت انسان ایسے آسمان سے بارش برسے گی، اوپر سے زمین سے ایسے اگیں گے، میں اور آپ نکلیں گے، ایک آگ نکلے گی، وہ اس کی طرف آئے گی، انسان بچنے کے لیے بھاگیں گے، بھاگتے جائیں گے، تھک کے گر جائیں گے، پسینوں پسینی شرابور ہوں گے، سانس چڑھی ہوئی ہوگی، احساس ہوگا آگ اوپر آ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انسان اٹھ پیچھے دیکھے گا کہ ابھی آگ سر کے اوپر ہے، تو انسان بھاگا نہیں جا رہا ہوگا، وہ گر چکا ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے اب یہ جلتا ہوں میں تو جل جاؤں، میں کیا کر سکتا ہوں۔
تھوڑی دیر بعد جب اس کا سانس بحال ہوگا وہ دیکھے گا آگ ابھی بھی اوپر اور میرے بالکل مجھے لگی نہیں ہے، وہ پھر ڈر کے مارے بھاگنا شروع کرے گا اور کرتے کرتے وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ تصور سے دیکھیے کہ کھلا میدان ہے، ہر طرف سے لوگ آ کے اسی آگ کی طرف سے ایسے آگ نکل کے ان انسانوں کو اکٹھا کر کے لا رہی ہے، اور ایسے پریشانی کے عالم میں لوگ کھڑے ہیں، شدید پریشانی۔ اسی پریشانی کے عالم میں کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ آسمان سے ترازو کو اتار دے۔ یہ وہ میزان ہوگا کہ جس کے اوپر آپ کی نیتیں، میری نیتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جس کے اوپر وہ ایبسٹریکٹ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ ساری کی ساری تولی جائیں گی۔ کبھی کسی نے دیانت کا وجود نہیں دیکھا کہ اس کو چھو کے دیکھ سکے وہ کس رنگ کی ہوتی ہے، لیکن میرے رب کو پتا ہے دیانت کتنی ہے کس شخص کے اندر، میرے رب کو پتا ہے کہ اس شخص کے اندر کتنا سچ تھا، ایمان کا کیا درجہ تھا، ہر چیز تو لی جائے گی۔ تو وہ جو انسان کے ساتھ ہے نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو نوٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک القیامت کے دن لے کے آئیں گے نامہ اعمال، اس کے اندر انسان کی زبان کے الفاظ بھی ہوں گے، انسان کا دیکھنا بھی ہوگا، انسان کا سننا بھی ہوگا، انسان کا چلنا بھی ہوگا، انسان کا ہر چیز، انسان کی ایک ایک عمل، حتیٰ کہ انسان کی نیتیں بھی وہاں پر لکھی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہے، حدیث مشہور و معروف ہے کہ انسان جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کر نہیں سکتا تو اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا، اجر لکھ دیا جاتا، یا کم از کم اس کو نیکی کی نیت کا اجر مل جاتا ہے۔ تو نیتیں بھی لکھی ہوں گی، اس نے یہ سوچا تھا، اس سوچ کو بھی لکھا ہوگا۔ یہ اس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس سوچ میں سے وہ سوچ ختم ہو جائے گی گناہ والی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کہ جو سوچ انسان سوچتا ہے اس کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، یا گناہ سوچتا ہے میں اس کے پیسے مار لوں گا، میں اس سے کوئی برائی کر لوں گا، میں اس کو کوئی دھوکہ دے دوں گا، میں اس کے ذمہ کوئی ایسا کام لگا دوں گا جو اس نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو انسان کے گناہوں کی سوچ ہے، یہ صرف سوچ کی حد تک ہو تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سوچ کے اوپر بھی گناہ ہوگا کہ جو انسان اس طرح سوچتا ہے گناہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کسی انسان کو، کہ گویا وہ تصور کر رہا ہے کہ میں خود کو گناہ کر رہا ہوں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی وہ سوچیں کہ جو انتہا درجے کی ہوتی ہے، کہ جو آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور آپ کا تصور آئے گا کب میں یہاں پہ ہوتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا۔ شادی پہ گئے، وہاں پر دیکھا بینڈ باجے، ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، بس میں اگر ہوتا تو میں نے تو ایسے ایسے کرنا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے شدید خوش ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کا بھی حساب ہو۔ اور اگر خالی ایک تصور کرتا ہے میں کروں گا اور وہاں سے پیچھے ہٹ کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر حساب نہیں ہوگا، وہ بخشش ہو چکی ہے۔ اب انسان کو ایک ایک کر کے آگے لایا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اور کما یلیق بجلالی، جیسے اللہ کی شان ہے تصور میں نہیں آ سکتا، جیسے رب چاہے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو لایا جائے گا، وہاں پہ ہی انبیاء بھی ہوں گے، نیک صلحاء بھی ہوں گے، وہاں مجرم بھی ہوں گے، سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی آ جائیں گے اور قطار در قطار کھڑے ہوں گے، لَا يَتَكَلَّمُونَ، زبان سے کسی کے لفظ نہیں نکل رہا ہوگا، کوئی آواز نہیں آ رہی، ساری آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تصور آ رہا آپ کے ذہن میں کہ میں نے اور آپ نے کیا منظر دیکھنا اور میں نے کس طرح حساب دینا، آپ نے کس طرح حساب دینا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو بھی کھینچ کے لے آیا جائے گا۔ علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندر جانے والوں کو شدید عذاب دیں گے۔ اندر تین طرح کا عذاب ہوگا اندر جہنم کے۔ اب ایک کھولتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو اگر دل کے اوپر آ جائے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دل کے اوپر ایسے شعلہ پورا دل اور دماغ کے اوپر جائے گا کہ یہاں سے گندی سوچ نکلی تھی گناہ کی، آئے ذرا میرے اندر، پکارے گی حل من مزید، کوئی ہے اور جو میں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نافرمان ہو جس کو میں جکڑ لوں اپنے اندر۔ وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، پانی ہوگا۔ فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن،
وہ آگ اور اس کھولتے پانی کے درمیان ہے، ایسے جیسے طواف کرتا ہے، چکریاں کاٹتا ہے، ایسے ایسے گھومے گا۔ تیسرا برد کا عذاب ہوگا، یعنی اتنی شدید کسی حصے میں ٹھنڈک ہوگی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کے عذاب وہاں پر تیار ہیں، اور اس کے اوپر پھر ایک پل رکھ دیا جائے گا، اس کے ساتھ ایک جگہ ہوگی جس کو اصحاب جو آراف کہیں گے، وہاں پر جو لوگ چلے جائیں گے ان کو اصحاب الآراف کہا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ ابھی جنت میں جانے والے ہیں، نہ ابھی جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال برابر برابر ہو گیا۔ 7ویں اور 8ویں پارے کے اندر، 8ویں پارے اور 9ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت کا نام اللہ نے سورت الآراف لگا دیا، اور اس کے بعد جب بندے کو بلایا جائے گا فردن فردن، اکیلا اکیلا، تنہا تنہا کر کے سامنے آ رہا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو، مشفقین، بڑے عجیب کیفیت اور پریشان حال ہوں گے۔ پریشان حال جب وہ اس وقت فرشتہ لے کے آئے گا نامہ اعمال، میرا نامہ اعمال آ رہا ہے، آپ کا نامہ اعمال آ رہا ہے، بلا لو، لے کے آؤ سب۔ لیکن اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ موجود ہے، ترازو لگ چکا ہے، انبیاء بھی اس مجمع کے اندر موجود ہے، جہنم کو لایا جا چکا ہے، 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، کھولتی بھڑکتی آگ ہے، کھولتا پانی ہے، شدید ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، وہاں پہ دور جنت ہے، اور درمیان اس کے اوپر جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اور جنت سے آنے والی ایک نہر ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سب تصور میں لے آئے، یہ سب واقعہ ہونے والا ہے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نکل کے ذرا سائیڈ پر ہو جاؤ۔ کچھ انبیاء، صلحاء، شہداء، ان لوگوں کے پیچھے، صدیقین کے پیچھے ایسے صفیں بنی ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو برے لوگ، حامان، شداد، قارون، ان لوگوں کے پیچھے، ابو جہل کے پیچھے۔ اس کیفیت کے اندر لوگ شدید پریشان ہوں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں تلاش کریں گے کہ سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کی طرف، لوگ تلاش کرتے 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 آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ یہ اللہ کی شان جیسی اس کی شان، آپ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے۔ ہم لوگ وہاں جا کے کہیں گے آپ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب شروع ہو گیا۔ اب میں اس کی کیفیت آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم اور طبرانی کی 2 روایتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے بتاتا ہوں۔ فرمایا لوگ اس دن اتنے پریشان ہوں گے اپنے اعمال کے انجام کے خوف کی وجہ سے کہ انسان کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پاؤں تک پسینہ ہے، کچھ لوگوں کو ٹانگوں تک، کچھ کو پیٹ تک، کچھ سینے، اور کچھ کو پسینے کی لگام ہوگی، یعنی سر سے پیر تک پسینے میں ڈوبے ہوگے۔ کیا برا حال ہوا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ فرمایا ایک بندہ ہے، طبرانی کی حسن درجے کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہے گا اے اللہ تو حساب شروع فرما دے، خواہ مجھے جہنم میں پھینک دینا، مجھے یہ عذاب برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اس کی کیفیت یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ فرماتے ہیں اس دن کی خوفناکی اور ہولناکی کی کیفیت یہ ہے کہ جوان کو بوڑھا کر دے، اس کی خوفناک، جیسے بوڑھے کے اندر طاقت نہیں ہوتی، کھڑا نہیں ہوا جاتا، شدید بوڑھے کی کیفیات آپ کو پتہ ہی ہو، اور جوان بالکل تر و تازہ کھٹا کھٹا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بچہ جوان ہو کے بوڑھا ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوگی کہ انسان کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہوگی، پریشان ہوگا، پسینہ پسینی ہوا ہوگا۔ اس کیفیت کے اندر آپ تصور کریں کہ آپ کو جب بلایا جائے اور پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کے آپ کی سفارش کریں، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، مجھے وہ اپنی بات یاد ہے، وہ مجھے جو کہا تھا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا اور میں چلا گیا تھا، اگر اللہ نے آج میرے سے پوچھ لیا کہ پہلے اس کا حساب دو تو میں کہاں سے دوں۔ یہ انبیاء کی کیفیت ہے، وہ تو مغفور ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ رَبُّهُ کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے تھے، پھر فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔
اس بھول کو، وہ غلطی نہیں تھی، وہ بھول تھی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وہ بھول تھی، لیکن اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی وہ توبہ بھی قبول کر لی، وہ بھول کو بھی معاف کر دیا ہوگا. لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کہیں گے میں نہیں جا کے اللہ کے یہاں سفارش کر سکتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو حساب ہوگا دیکھا جائے گا، آدم علیہ السلام سے دیکھا نہ جائے اور ہم سے دیکھا جائے گا اس وقت. آدم علیہ السلام کے میں نے نہیں جانا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں میں نے نہیں سفارش کرنی، آج کوئی بات کرنی. میں نے کہا تھا اپنے رب سے اس وقت کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تو اس کو بچا لے. تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، انہ عمل غیر الصالح، اس کے اعمال درست نہیں ہیں. اگر اب آپ نے سوال کیا تو یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو جاہلوں میں سے کر دیں. اللہ تو میں نہیں سوال کر سکتا جا کے کہ اللہ نے میرے سے اس بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. لوگ پھر اگلے نبی کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی اتباع کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے آزمائشیں کر لیں. پھر فرمایا اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ ساری آزمائشوں میں پورے اتر گئے، سارے امتحانات میں پورے اتر گئے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے نہیں، ابھی نبوت ملنے سے پہلے میرے سے ایک بندے کو میں نے جب مکہ مارا تھا اور وہ فوت ہو گیا تھا، تو کہیں اللہ تعالیٰ اسی کا حساب نہ لے لیں کہ کیوں مارا تھا وہ مکہ. وہ نبوت سے پہلے کی بات ہے اور اللہ نے معاف نہ کیا ہوگا تو کیا نبی بنانا تھا. لیکن اس وقت کی خوف کی کیفیت کا اندازہ لگا. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، وہ عجیب، کوئی دنیا کے اندر ایسا کام نہیں کیا. ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو اور ان کی ماں کو مریم علیہ السلام کو اللہ بنا دیا تھا، نعوذ باللہ. سورۃ المائدہ کی آخری رکوع کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے انت قلت للناس، آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی، کہ آپ نے مجھے رب بنانا ہے، وأمی الہین، اور میری ماں کو بھی رب بناؤ، کہ آپ کہہ کے گئے تھے. حالانکہ رب کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ کے گئے، لیکن صحیح مسلم کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو اس وقت 500 سال تک عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب نہیں دے سکیں گے اور جسم کی مساموں سے خون رسنے لگ پڑے گا. یہ خوف کی کیفیت ہوگی، آپ اندازہ لگائیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کرتے ہیں. اس کے بعد لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہر نبی نے جلدی کرتے ہوئے اپنی دعا مانگ لی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا ہے اپنی امت کے لیے یوم القیامہ، قیامت والے دن کے لیے. اللہ. حدیث کے اگلے لفظ کتنے خوبصورت ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے یہ مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، 19,553 نمبر حدیث ہے. یہ عجیب ہے، آپ شاید پہلی دفعہ سننے لگے اس لیے آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیں. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا کہ اپنی پوری امت جو قیامت تک آنے والی ہو، جو کلمہ پڑھتی ہو، ان میں سے آدھے جنت میں چلے جائیں. یہ مجھے اختیار دیا کہ آپ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کہیں تو آدھوں کو جنت میں بھیج دیا جائے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس اختیار کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں جو دوسری چیز مجھے دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ یا تو آپ یہ لے لیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلے جائے، یا آپ سفارش کا حق لے لیں. تو میں نے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق لے لیا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کی سفارش ہونی ہے؟ فرمایا میرے ہر امتی کی سفارش ہوگی، ہر امتی کی سفارش ہوگی. سبحان اللہ. اب کیفیت کا اندازہ لگے، میں وہاں پر موجود ہوں گا، میرے سے میرا حساب لیا جا رہا ہوگا. اب رب اجازت دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آئیں گے. اربع مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر حساب کے ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے. 50,000 سال کا دن ہے، صرف اپنی امت کے لیے کھڑے وہاں پر. جس وقت
جس وقت بھی کسی امتی کا حساب ہوگا، سختی کے قریب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جا کے ہماری سفارش کریں گے اللہ. پر میں اس وقت میں جاؤں گا اللہ رب العزت کے پاس، جب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو کہوں گا ہاں آج میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، اور پھر میں اللہ رب العزت کے مقام محمود پہ ایک سجدہ کروں گا. اور وہ کتنا طویل سجدہ ہوگا مجھے کچھ معلوم نہیں، جتنا اللہ چاہے گا. اور کیا تسبیحات ہوں گی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا کریں گے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان تسبیحات کا علم نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرما دیا تھا، تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں، اللہ مجھے الہام کریں گے اس وقت. اور کبھی کتنا طویل سجدہ ہوگا یہ بھی مجھے معلوم نہیں، آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے. مسئلہ تو بالکل سادہ سا علم غیب کا، کوئی دقیق مسئلہ نہیں. جتنا علم اللہ نے آپ کو دے دیا اتنا علم آپ کے پاس ہے، اور ہم اس علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن اللہ نے کل علم نہیں عطا کیا. اگر کل علم عطا کیا ہوتا تو واقعہ پیش نہ آتا. کل علم عطا کیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی کے اوپر موجود ہیں اور فرشتہ نہیں آ رہا. تو یہ الہام کیا گیا کہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا اس کے نیچے. تو جس وحی کا علم دے دیا گیا وہ وحی کا علم موجود ہے، اور اس کا مقابلہ رب کی قسم کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کل علم نہیں دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جو اللہ چاہے گا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اس کے بعد اتنا طویل سجدہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل یسمع، آپ کچھ کہیے آپ کو سنا جائے گا. سل توتی، آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. انسان سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو بندہ سفارش کرے گا کہ جس کو اللہ اجازت دے گے، اور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دیں گے، کل اجازت مل جائے گی. یہ جو ہمارے ایک عام عقیدہ بنا ہوا ہے کہ بس ہم کسی نہ کسی ایسے پیر کے پیچھے لگ جائیں، وہ قیامت کے دن جائے گا، وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا کے لے آئے گا. کیسے لے آئے گا؟ اعمال ہیں اس قسم کے جو کوئی ہماری سفارش کرے. اور ان پیروں کو کیا ہے؟ اس سے بڑے تو سب سے بڑے پیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سفارش کریں گے، لیکن سفارش کس کی کریں گے اور کس کی نہیں کریں گے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. فرمایا اس بندے کی سفارش کریں گے کہ من مات، کہ جو شخص فوت ہو گیا، لا یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. اس کی سفارش نہیں کریں گے جو شرک کرتا چلا گیا، دنیا میں غیر اللہ سے اولادیں مانگتا چلا گیا اور اللہ کو کچھ نہ سمجھتا ہوا، رزق کے لیے دروازے دوسروں کے کھٹکھٹاتا ہوا. پیدائش جب ہوئی تھی تو سب کچھ تو رب نے دیا تھا اس کو، لیکن جب اسی آنکھوں، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، جگر، گردے، اس میں سے کوئی چیز خراب ہوتی ہے پھر وہ غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا یہ سب کچھ دینے والی ذات تو میری اللہ کی تھی. اب ان لاکھوں چیزوں کے اندر سے اگر ایک چیز خراب ہوتی ہے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے. جب وہ خود پیدا ہوا تھا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں گیا تھا، رب نے اس کو بنایا تھا، لیکن اپنی اولاد کے بنانے کے لیے وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا. وہ جو رزق انسان کو ماں کے پیٹ میں رب نے دیا تھا وہ کتنا قادر تھا کہ ایک بند، 3 بند کمروں کے اندر، گہرائی کے اندر، اندھیرے کے اندر، جہاں آکسیجن کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر آکسیجن کے اس کو زندگی دی تھی. کتنا بڑا رزق ہے. سانس رک جائے تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کیا. زندگی کا تصور بغیر آکسیجن کے رکھ دیا، بند کمرے کے اندر، ایک تھیلی کے اندر بند کر دی. اور پھر جس وقت باہر آیا تو اس کو ماں دے دی کہ تو خود کچھ کھا پی نہیں سکتا، تیرے اندر قوت نہیں ہے، تیری ماں تجھے تیری خوراک پہنچائے گی. پھر جب بڑا ہوا اس کو چلنا پھرنا سکھایا. لا چلنا پھرنا سکھاتا اللہ رب العزت، ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے چلنا پھرنا سکھایا. اپنی بات کرنے کے لیے زبان سکھائی. لیکن جس وقت انسان بڑا ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں میں سے کوئی ایک کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو اس کو مانگنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ چلا جاتا. تو جو ایسے کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے.
کس کی اور سفارش کریں گے؟ فرمایا اب یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فرمایا اس امت کے اپنی امت کے ان لوگوں کی میں سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں. یہ صغیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی. اب کبیرہ گناہ کتنے کتنے بڑے گناہ ہیں. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, بڑے بڑے کبیرہ گناہ. لیکن چند کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جو کر لیے تو پھر ان کی سفارش نہیں ہوگی. وہ انشاءاللہ ذکر کرنے لگوں آپ کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ وہ بندے کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے کریں گے کہ فرمایا کہ جس نے ندا سنی, اذان سنی, پھر اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد وہ کلمات پڑھے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمود الذی وعدتہ. بھائی یہاں تک لفظ ہے, انک لا تخلف المیعاد کا لفظ نہیں ہے ثابت, وعدتہ تک لفظ ہے. تو یہ دعا چھوٹی سی ہے, یاد کر لیں. جس نے یہ دعا پڑھ لی ہر اذان کا جواب دینے کے بعد, درود شریف جو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد جب یہ دعا پڑھ لے گا, فرمایا حلت لہو شفاعتی, میری سفارش اس کے اوپر حلال ہو گئی. چھوٹا سا عمل ہے تو بہت بڑا عمل نہیں ہے. اس وقت جب پریشان حال ہوں گے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آ کے کہیں گے اس دعا کے اندر آپ کو پتہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, اے اللہ فضائل بھی, اے اللہ بلندیاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا, اور اے اللہ وسیلہ بھی عطا کرنا. وسیلہ جنت کے سب سے اونچی جنت کا نام ہے, جنت الفردوس, اور فردوس کا سب سے اعلیٰ مقام ہے وسیلہ. ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا, اور انشاءاللہ ملنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن ہمارا یہ دعا کرنا ہمیں سفارش نصیب کروا دے. چھوٹی سی دعا مختصر کریں گے انشاءاللہ. جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لے, اور جو سستی کا شکار ہے وہ روٹین بنا لے. اس سے ایک اور بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ جواب دینا ہے اذان کا, اس کا مطلب اپنے کاموں میں مت الجھیے. جس وقت اذان ہو رہی ہو وہ توجہ سے جواب دے. جو جواب دے گا یہ پڑھے گا, امید ہے کہ وہ نماز کی طرف بھی آ جائے گا. پھر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مر سکتا ہے مدینہ کے اندر, ترمذی کی حدیث ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر فوت ہو. میں اس بندے کی سفارش کروں گا جو مدینہ کے اندر فوت ہو. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو میں سفارش کروں گا. وقت کی قلت ہے, میں صرف وہ چند کام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جو کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید والے اس بندے کی بھی سفارش نہیں کریں گے. سب سے پہلا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 کے اندر آتا ہے کہ جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ ان کی سفارش, ان کے لیے مغفرت کی سفارش کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرہ, 70 بار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سفارش کریں گے, لن یغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیا. آپ کی سفارش بھی ایسے لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کلمہ کفر سے ہمیں بچا کے رکھے, اللہ ارتداد سے بچا کے رکھے, کہ ساری زندگی نیکی میں گزرتے ہوئے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ توحید عطا فرمائے, کلمہ کفر سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسرا بندہ کون ہے کہ جس کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جس بندے کا ایمان نہیں ہے, من لم یؤمن, کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا, کس بات پہ؟ شفاعتی, میری سفارش پہ. جو کہتا ہے نہیں یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, فرمایا جو شخص میری سفارش پر ایمان نہیں لاتا, اللہ تعالیٰ اس سفارش میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں دلوائیں گے. تیسرا بندہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 4 بندے اکٹھے سورۃ المدثر سورۃ نمبر 74 کی آیت نمبر 43, 44, 45 اور 46 کے اندر جا کے دیکھیے گا. مشہور معروف ہے سورۃ المدثر 29 پارے کے اندر. سورت کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے توجہ سے یہ دیکھ لیں, ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکیں گے, قرآن سفارش نہیں کر سکے گا, آپ کے نیک اعمال سفارش نہیں کر سکیں گے, ہر قسم کی سفارش ختم ہو جائے گی. وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت, اور ان میں 4 خصلتیں بیان کی ہیں, اور اس کے بعد فرمایا کہ ان 4 خصلتوں والے لوگوں کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان کے ہاتھ میں. وہ کون سے؟
جہنمی پکار کے کہیں گے جنتیوں سے کہ تم نے پوچھا تھا ہم یہاں پہ جہنم میں کیوں آئے؟ تو اس کا پہلا سبب یہ ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ یہ مت سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرے، کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ذکر کر دے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، صرف جمعہ فرض نہیں ہے، صرف عیدین کی نماز فرض نہیں ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے، بہن بھائی فوت ہو جائے اور جا کے جنازہ پڑھ لے، یہی نہیں تھا، یہ تو فرض کفایہ تھا۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، نماز کی پابندی لازم ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر جن کی اگلی اولاد بھی پیغمبر بنی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں اللہ میری اولاد، ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان کو بھی امام بنایا جائے گا ظالموں سے ہٹ کے، اور ان میں سے جو 2 پیغمبر بنے ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، ابراہیم، سورۃ ابراہیم کے اندر یہ دعا تھی، اور ان کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے بھی اور ان کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو چند دن میں پہلے سنایا ہے، سارا پیٹ پھٹ چکا ہے، جو منہ میں ڈالتے ہیں اس پھٹے ہوئے معدے سے باہر اسی لمحے ایسے ہی باہر نکل جاتا ہے، گرتا جا رہا ہے، اور بے ہوشی غشی تاری ہو رہی ہے، آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں نماز نماز نماز، اور جس شخص نے نماز نہ پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لفظ اس امت سے کہے تھے، فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین میں حصہ نہیں ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 31 یاد کر لیجئے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہوا۔ ہمیں احساس ہی نہیں، بچہ اگر غلط کام کر لے، دکان پہ کوئی سستے چیز بیچ دے اور ہم نے مہنگی خریدی ہو تو اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے برا حال کر دیتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پہلے تربیت نہیں کی، آپ ابھی بھی اس کو سمجھانا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ بتا دیا اب یہ نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں رب کے سامنے کہ میں نے حقیقت میں اس کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی دکان آپ کی مرضی کے بغیر باہر سے 2 نمبر طریقے سے بیچ دے تو باپ اس سے لڑنے لگ پڑتا ہے، اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، سگا بیٹے کے، اور اس سے بڑا نقصان وہ اپنی زندگی کا کر رہا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، گاہک آیا ہے 4 پیسے کے وصول کرنے کے لیے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم لم نکن من المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت بھی فرض ہے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور اس بندے کی بھی سفارش اس کے حق میں، کسی کی حق اس کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی کہ جو بندہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ انسان کو چاہیے جو گھر میں پکے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسی نہ کسی غریب کو ضرور دیتا رہے۔ وہ جو تنخواہ دار طبقے والا ہے اس کے پاس تھوڑا پیسہ آتا ہے، وہ اس میں سے ہی کچھ دے دے، اوور ٹائم لگا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر شدید غریب آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ دیے اور ان کو سامان سمیت دیا۔ وہاں پہ ایک غریب صحابی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کہہ سکتا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نکلا اس آس میں، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کتنی دفعہ آنسو آئے ہوں گے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا، میں تیرے راستے میں کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔ پریشانی کے عالم میں نکلا ہوگا، چشمہ تصور سے وہ منظر تو دیکھیے، وہ کس عالم میں نکلا ہوگا۔ راستے میں ایک یہودی، مسلمانوں کا شدید ترین دشمن، اس وقت مدینے سے نہیں نکالے گئے تھے ابھی مکمل طور پر، کچھ نہ کچھ وہاں پہ موجود تھے، بڑے بڑے قبیلے علاقہ بدر کر دیے، کچھ نہ کچھ وہاں پہ اس کے باغ میں جاتا ہے، پانی لگاتا ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت آتا ہے، کچھ کھجوریں اس کو تھوڑی سی ملتی ہیں، ان کھجوروں کو لیتا ہے اور ان میں سے وہ آدھی کھجوریں سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے اس سائڈ والی کھجوروں کو نکال کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو۔ اس ڈھیر کے اندر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اخلاص شامل تھا۔ تو جس کے پاس تھوڑے پیسے وہ بھی کھلائے کچھ نہ کچھ، کیا ہو جائے گا کہ اس وقت کھانا کھا رہا ہے، ایک روٹی ہے اس کے پاس، اس کو بھوک لگی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، بھوک برداشت کر کے اللہ کے راستے میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا بالکل ٹائم ہوا، گھر کے اندر تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا تھا، ایک مسکینہ نے آ کے سوال کیا، مسکین نے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو
آپ کی معاون خدمت گزار خاتون تھی، کہا کہ یہ اس کو دے دو، یہ تو آٹا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے لیے ایک روٹی کے لیے رکھ لیتی ہوں. کہا نہیں یہ سارا دے دو، اللہ بندوبست کرے گا. چند لمحے گزرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. چند لمحے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے کہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے. امت کی ماں کے لیے تحفہ کیا آتا ہے؟ ایک صحابی، ایک آدمی دے کے جاتا ہے بھنا ہوا، پوری بکری بھنی ہوئی دے کے جاتا ہے. اس کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی؟ اللہ نے بات ڈالی تھی. نہیں کچھ تھوڑی بہت ہے، کوئی بات نہیں، آپ دے کے دیکھیں، یقین مانے اس لمحے جو آپ کو سب سے خوبصورت چیز اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کی سب سے خوبصورت چیز، اولاد سے بھی پیاری چیز وہ آرزو ہے جس وقت آپ رو رہے ہوتے ہیں نا رب کے سامنے. اللہ کی قسم اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوتی. اس وقت دل دھل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت احساس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ مجھے آج معاف کر دے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو کننا نخوض مع الخائضین، کہ جو کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ضائع کر جاتا ہے، فرمایا اس بندے کی بھی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. وقت ضائع کر رہا ہے، کھیل تماشا، 4 دن کی زندگی ہے، کچھ کھالا پیلا عیش کر رہا ہے، کوئی جو زندگی میں اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. نماز کے لیے بلاؤ، نماز کے لیے نہیں آتا. باپ کہتا ہے کام کر کے لاؤ، کچھ پیسے کما کے لاؤ، ضروریات ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی میں تجھے کما کے کھلاتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں دوستوں کے اندر، کوئی جوئے میں وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے. کننا نخوض مع الخائضین، ان کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرتا ہے. اور آخری بندہ فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ کافر کہیں، وہ جو جہنم والے ہوں گے جن کے حق میں سفارش قبول نہیں، وہ کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. ہوگا حساب تو دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ اس وقت تو ہمارے حق میں سفارش بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی سفارش قبول نہیں کرے گا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی سفارش کی اجازت اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ پوچھتے ہیں کون سی ایسی ذات ہے کہ کون ایسا ہے جو سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ تو خود ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے، وہ ہمارے حق میں سفارش کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.